آج وہ خاکہ ذہن میں بنا لیجئے اور کچھ آپ کو الجبرے کے فارمولے ہاتھ میں آ جائیں تاکہ خود آپ میں صلاحیت پیدا ہو جائے پرکھنے کی کہ اس فارمولے کو اپلائی کر کے دیکھ لیں یہ شرک ہے یا نہیں. یہ دو کام تو میں انشاءاللہ آج کر دوں گا، آپ مطمئن رہے. باقی یہ کہ تفصیل وہ تو ہر سلسلے میں تفصیل پھر بہت ہوگی، وہ شوق ہو تو وہ کیسٹ آپ سنیے. تو تین تقسیمیں ہو گئی. شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا، یہ سب سے زیادہ نمایاں، سب سے زیادہ جلی، سب سے زیادہ عریاں اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسند شرک ہے. شرک فی الصفات نمبر 2، یہ ایک علمی مسئلہ ہے جس میں آدمی ٹھوکر کھا جاتا ہے اگر محتاط نہ ہو. بڑے سے بڑے آدمی کو ٹھوکر لگ جائے گی. اس کا میں فارمولہ صرف آپ کو دوں گا، وہ ذہن میں رکھ لیجئے، پھر جہاں چاہیں اپلائی کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کو ٹھوکر نہیں لگے گی. شرک فی الحقوق، اسی کا دوسرا نام شرک فی العبادت ہے. اللہ کا حق کیا ہے بندے پر؟ بندہ اللہ کی عبادت کرے، لیکن اس کو 5 اس کے مظہر ہیں، وہ ان میں گن کر بتا دوں گا کہ یہ شرک فی العبادت ہے. شرک فی العبادت کی اکثر شکلیں وہ ہیں کہ جو عملی شرک علماء جسے کہتے ہیں، اور اس کی شکلیں وہ ہو جائیں گی جن کو شرک خفی کہتے ہیں. تو سب سے جلی شرک فی الذات، سب سے خفی شرک فی الحقوق یا شرک فی العبادت. درمیان میں ایک علمی اعتبار سے مسئلہ ہے شرک فی الصفات کا. اب آئیے سب سے پہلے شرک فی الذات. اس کی 2 قسمیں، اب اس کو تقسیم کیجئے 2 میں. ایک قسم جو زیادہ جلی ہے، زیادہ عریاں ہے، زیادہ ننگی ہے. یہ عجب ستم ظریفی ہے تاریخ کی کہ وہ ان قوموں میں پیدا ہوئی جو اپنا تعلق رسولوں سے جوڑتی ہیں. کیا کہ کسی کو خدا کا بیٹا بنا دینا، بیٹی بنا دینا. اب ظاہر بات ہے بیٹا بیٹی بنا دینا بالکل ہم پلہ کر دیا کہ نہیں؟ نو وہی ہو گئی کہ نہیں؟ دیکھیے غور کیجئے، گدھے کا بیٹا گدھا ہوگا، گھوڑے کا گھوڑا ہوگا، خدا کا خدا ہوگا. انسانوں میں آ جائیے، سید کا بیٹا سید ہوگا، مغل کا بیٹا مغل ہوگا. یہ بالکل ہم کفو بنا دینے والی بات ہے، بالکل ہم پلہ، ہم جنس، ہم نوع. یہ بدترین شرک ہے. اور آپ کو معلوم ہے یہ شرک کن میں پیدا ہوا؟ یہود کے ایک گروہ میں پیدا ہوا جنہوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا قرار دیا. قالت الیہود عزیر ابن اللہ. سب سے زیادہ پیدا ہوا عیسائیوں میں جنہوں نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا قرار دیا. اور واقعہ یہ ہے کہ اس گمراہی میں ان سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. ان بدبختوں نے یہاں تک صراحت کی ہے کہ مسیح خدا کا صلبی بیٹا ہے. اس لیے کہ 2 لفظ آتے ہیں، ایک ہوتا ہے ابن، ایک ہے ولد. ان میں ذرا فرق ہے. ابن کا لفظ عربی زبان میں کسی اور سینس میں بھی استعمال ہوتا ہے. ابن السبیل کسے کہتے ہیں؟ مسافر کو. تو کیا وہ مسافر اور کیا وہ رستے کا بیٹا ہوتا ہے، سبیل کا بیٹا؟ ابن الوقت کسے کہتے ہیں؟ اپارچونسٹ. ابن الوقت کوئی اصول نہیں. گنگا گئے تو گنگا رام اور جمنا آئے تو جمنا داس. یہ کیا ہے؟ ابن الوقت. لیکن ابن کے معنی جو ہے وہ بیٹے کے بھی ہے، تو تعویل ہو سکتی ہے. لیکن انہوں نے ولد کہا ہے. ولد کسے کہتے ہیں؟ صلبی بیٹے. یہ بدترین شرک ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ جتنا غضب اللہ کا ان پر بھڑکا ہے اس عقیدے پر. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. یہ قرآن نازل ہوا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ وہ خبردار کریں انہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا. یہ سورہ کہف میں ہے، اور اگلی سورت سورہ مریم میں تو ایسا غضب اللہ کا ظاہر ہوتا ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا.
تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا. تم بہت بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہو. تمہاری اس گستاخی کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑنے کو ہے, زمین شق ہو جانے کو ہے, اور قریب ہے کہ پہاڑ ایک دھماکے کے ساتھ گر جائیں, کہ انہوں نے خدا کے لیے بیٹا تصنیف کر دیا. حالانکہ اللہ رحمان, اس کی شان اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ اس کے کوئی بیٹا ہو. اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے کہ بیٹے کی ضرورت کسے ہوتی ہے؟ جو خود فانی ہو. کیوں ہے آپ کو طلب بیٹے کی؟ ہم نہ ہوگے ہمارا نام زندہ رہے گا. یہ ایک ایٹرنل ہونے کی خواہش ہے, انہیرنٹ. نام چلے گا, اسی لیے بیٹی سے آدمی سمجھتا ہے کہ نام نہیں چلتا. یہ طلب جو ہے بیٹے کی کیوں ہے؟ بیٹے سے نسل چلتی ہے. اس کی ضرورت کس کو ہے؟ جو خود فانی ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, جو خود باقی ہے ہمیشہ کے لیے, اس کو کوئی احتیاج نہیں. تو آپ نے بات سمجھ لی. میں بہت مختصر بات کروں گا آج. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے جو مکے کے لوگ اور عرب کے لوگ, بنی اسماعیل. جو موحد کامل تھا ابراہیم, جس کو اتنی مرتبہ سند ملی وما کان من المشرکین, ان کی نسل میں وہ لوگ تھے جنہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا. یہ جو ان کی دیویاں تھیں یہ مؤنث, لات, عزا, منات, یہ سب کیا مؤنث نام ہے. انہوں نے یہ کہا کہ فرشتے جو ہیں وہ خدا کی بیٹیاں ہیں. اصل میں عقیدہ کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بڑے لاڈلے ہیں, لاڈلی ہوتی ہے بیٹی بہت زیادہ, تو یہ خدا کی بیٹیاں ہیں. ہوتے ہوتے ان کا یہ عقیدہ ایسا پکا ہوا کہ بجائے استعارے کے اب انہوں نے حقیقت بنا دیا یہ خدا کی بیٹیاں ہیں. ان پر قرآن مجید نے کئی جگہ پر ذرا ایک لطیف انداز میں تنزیہ پیرائے میں بھی کہا ہے کہ بھائی تم نے خوب کیا. انہوں نے الاٹ کیا تو بیٹا تو کیا, تم نے اللہ کو الاٹ کی تو بیٹیاں کی, جو تمہیں خود پسند نہیں. الکم البنون, تمہارے لیے بیٹے ہوں, وَلَهُ الْبَنَاتُ, اور اس کے لیے بیٹیاں. تو یہ تو ذرا ایک لطیف انداز ہے, تنزیہ پیرایا ہے. لیکن ان تینوں کو اب آپ ایک جگہ کر لیجئے. بیٹا بیٹی قرار دینے کا شرک, یہ کیا ہے؟ شرک فی الذات, ہر اعتبار سے اللہ کا مثل بنا دینا, ہم کفو بنا دینا, ہم پلہ بنا دینا, ذات میں شریک کر دینا. یہ بدترین شرک ہے. یہی وجہ ہے, دیکھیے قرآن مجید کی عظیم ترین سورت کون سی ہے؟ سورہ اخلاص, جو ایک تہائی قرآن کے مساوی حضور نے قرار دیا, جس کو سنو سے قرآن کے مساوی, وہ در حقیقت اسی شرک کی نفی پر ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہی آیا اس میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت آخری میں نے سنائی تھی, وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. کہو کہ کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے کسی کو اپنا بیٹا بیٹی نہیں بنایا. ولد دونوں پر جاتا ہے, اولاد جیسے آپ کہتے ہیں, اولاد بیٹا بیٹی شریک ہوتے ہیں, نہ اس کا کوئی بیٹا نہ اس کی کوئی بیٹی, نہ وہ جنا گیا نہ اس نے کوئی جنا. ایک قسم تو یہ ہوئی شرک فی الذات کی. دوسری قسم کیا ہے؟ یہ ان مذاہب میں ہوئی ہے جو نبیوں اور رسولوں کی طرف نسبت نہیں رکھتے بلکہ فلسفیانہ مذاہب ہیں. ہندوستان کے اکثر مذاہب فلسفیانہ ہیں. فلسفیانہ مذاہب میں یہ شرک فی الذات کس شکل میں پیدا ہوا؟ دو شکلیں پیدا ہوئیں. ایک ہماوست اور ایک حلول. حلول کیا ہے؟ اللہ نے کسی انسان کے اندر اپنے آپ کو حل کر دیا, انسانی شکل میں وہ خود ظاہر ہو گیا. اوتار کا عقیدہ,
انگلش میں گاڈ انکارنیٹ، عیسائیوں میں بھی حضرت مسیح کو گاڈ انکارنیٹ بھی قرار دیا جاتا ہے۔ خود خدا نے یہ شکل اختیار کر لی۔ رام چندر جی ہوں، کرشن جی مہاراج ہوں، کیا ہے؟ یہ اوتار ہیں، اللہ نے ان میں حلول کیا یا اللہ نے ان کی شکل میں ظہور کیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور ایک عقیدہ کیا ہے؟ یہ بڑا فلسفیانہ مسئلہ ہے، دیکھیے بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے یہ، لیکن میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بہت باریک باتیں ہو جائیں گی۔ مسئلہ کیا ہے کہ اگر خدا کو مان لے تو پھر سوال یہ ہے کہ خدا نے اس کائنات کو کیسے پیدا کیا؟ یہ ایک سوال آتا ہے ذہن میں، جس کے نہیں آتا وہ کہے گا پاگل پن ہے، خامخواہ اس پر کیوں سوچتے ہیں، لیکن جس کے ذہن میں سوال آ گیا اس کے لیے بڑی مصیبت ہو جاتی ہے۔ وہ تو سوچتا ہے انسان کا اختیار نہیں ہوتا اپنے ذہن پر، وہ لاکھ روکے اسے مت سوچو، وہ اور سوچے گا۔ یہ مصیبت ہے فلسفیوں کی، کیسے پیدا کیا؟ اب ایک تصور تو یہ ہے کہ جیسے یہ میز ہے، بڑھئی نے بنایا اس کو، بڑھئی علیحدہ ہے، میز علیحدہ ہے، لیکن اس میں یہ بات ماننی پڑے گی کہ پہلے کوئی چیز تھی جس سے میز بنائی، لکڑی تو تھی نا، اس سے میز بنائی۔ لہذا ہندوؤں میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ خدا بھی قدیم، مادہ بھی قدیم، خدا نے اس مادے سے یہ شے بنا دی، مادے سے یہ بنا دی۔ وہی مٹی کی تغاری ہوتی ہے، کمہار اس سے کوئی رکابی بنا دیتا ہے، کوئی وہ ہنڈیا بنا دیتا ہے، کوئی گھڑا بنا دیتا ہے، مٹی تو ہے نا پہلے۔ تو مادہ بھی قدیم، خدا بھی قدیم، اور مادے سے خدا نے یہ شکلیں بنا دی۔ ٹھیک، یہ بھی سنویت ہو گئی، توحید تو ختم ہو گئی۔ تو جن لوگوں کا ذہن تھا توحیدی لیکن اس مسئلے میں الجھ گئے، انہوں نے ایک اور شکل تجویز کی کہ خدا خود ہی اس شکل میں تبدیل ہو گیا۔ کیسے؟ جیسے برف پگھلتی ہے تو پانی بن جاتا ہے۔ پانی کہاں سے آیا؟ برف سے۔ اب کوئی پوچھے برف کہاں ہے؟ بھائی یہی پانی ہے، یہی برف ہے یا نہیں؟ اسی پانی کو آگ کے اوپر آپ نے رکھ دیا، وہ بھاپ بن گئی۔ اب آپ کہیں برف کہاں ہے، پانی کہاں ہے؟ یہی بھاپ جو ہے یہی در حقیقت پانی ہے، یہی بھاپ جو ہے یہی برف ہے۔ یہ ہے وہ ہماؤس پینتھیزم جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، کہ خود خدا نے روپ دھار لیا اس کائنات کا۔ یہ دو فلسفے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ بدترین شرک ہے۔ پہلی اگر شکل ہے تو وہ انسان خدا قرار پا گیا، جس کو اوتار مانا وہ خدا ہو گیا کہ نہیں؟ اور دوسری شکل میں تو ہر چیز ہی خدا ہے، یہ بھی خدا، یہ بھی خدا، پتھر بھی خدا، درخت بھی خدا، ہر چیز خدا۔ اس لیے کہ وہ برف پگھلی ہے تو پانی بنا ہے، وہ پانی چاہے زیر زمین آ رہا ہے، وہ پانی چاہے زمین کے اوپر دریا کی شکل میں آ رہا ہے یا زمین میں سوتے چل رہے ہیں، پانی تو وہی برف ہے جو پہاڑوں پر ہمالیہ پر پڑا ہوا ہے، وہی پگھل رہا ہے، یہ کچھ بن رہا ہے۔ یہ ہے شرک فی الذات کی دوسری قسم جو دنیا میں رہی، پینتھیزم اور انکارنیشن، یا حلول اور ہماؤست۔ سمجھ میں آگے؟ اب میں ایک بات آپ سے عرض کروں گا، اللہ کا اس امت پر بہت بڑا فضل ہے جس کا آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس نوع کے شرک سے یہ امت 15ویں صدی شروع ہو جانے کے باوجود تاحال بحیثیت مجموعی محفوظ ہے۔ میں نے بحیثیت مجموعی کہا ہے، کوئی افراد یا عوام الناس یا جوہلا یا شعراء یا نعت گو وہ مبالغہ آرائی میں کوئی بات کہہ دیتے ہوں تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن مسلمانوں میں کوئی مستند فرقہ اور اس کے جو مستند عقائد ہیں ان میں الحمدللہ آج تک ایسی کوئی چیز شامل نہیں۔ اس کا جب آپ تقابل کریں گے نا، آپ کا کیا خیال ہے عیسائیوں کو حضرت مسیح سے کتنی محبت تھی؟ اس کا تقابل کیجئے جو محبت مسلمانوں کو رہی حضور کے ساتھ،
عیسائیوں کی محبت عشر عشیر نہیں بنے گی، اس محبت کے باوجود کہ ہمیں 10 گنا 100 گنا 1000 گنا زیادہ محبت ہے حضور کے ساتھ، لیکن دیکھیے کہ انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا۔ یہاں کسی نے حضور کے بارے میں یہ بات آج تک کہی؟ یہ بہت بڑا کنٹراسٹ ہے نا۔ یہ در حقیقت عقیدت اور محبت کا غلو ہوتا ہے، تو عقیدت اور محبت کی کمی تو یہاں بھی نہیں، الحمدللہ ان سے زائد ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ خدا کا بیٹا تو کسی نے نہیں بنایا۔ اچھا، میں ایک اور کنٹراسٹ آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ اللہ کا شکر کریں۔ حضرت علی کی کیا نسبت ہے حضور کے ساتھ؟ نبی اور امتی۔ حضرت علی کو خدا کہنے والے پیدا ہوئے کہ نہیں؟ بتائیے نا، کیا وجہ ہے کہ علی کو خدا کہنے والے پیدا ہوئے لیکن محمد کو خدا کہنے والا پیدا نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ؟ بہت اہم بات ہے، غور کیجئے گا اس کو۔ حالانکہ حضرت علی کا رتبہ کہاں، حضور کا کہاں؟ آج بھی آپ دیکھیے، آپ کے جاہل عوام کے زبان پر نعرہ یا علی مدد کا ہوتا ہے، یا محمد مدد کسی نے کہا آج تک؟ یہ یا محمد لکھنے کے کام آتا ہے صرف، وہ مسجد پہ لکھ دو تاکہ پتہ چل جائے یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے، دوسرا خود ہی بھاگ جائے وہاں سے۔ یہ صرف اس کام کے لیے ہے۔ باقی جہاں اصل میدان میں بات آتی ہے، کوئی نعرہ لگاتا ہے یا محمد مدد، محمد کا رتبہ اونچا یا علی کا، تو ان سے کیوں نہیں مدد مانگی؟ یہ سوالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں۔ پھر یہ کہ جس طریقے سے کہ غوث اعظم کو پکارا جاتا ہے، کیا محمد کو پکارا جاتا ہے؟ کیا نسبت ہے؟ حضرت علی تو پھر بھی صحابی ہے، خلیفہ چہارم ہے، حضور کے چچا داد بھائی ہے، داماد ہے۔ غوث اعظم تو بہرحال وہ نسبت تو نہیں ہے۔ دیکھیے، میں اس کا تعلق جوڑتا ہوں ختم نبوت سے۔ جس طرح اللہ نے خصوصی حفاظت فرمائی ہے قرآن کی، اسی طرح خصوصی حفاظت فرمائی ہے محمد الرسول اللہ کی۔ یہ اسپیشل پروٹیکشن ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ خصوصی تحفظ ہے اللہ کا۔ یہاں بگاڑ پیدا ہو جائے تو صحیح کون کرے گا؟ اب حضرت مسیح کی اصل حقیقت تو حضور نے آگے بتا دی۔ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ ولدا سبحانہ۔ یہ حضور نے آ کر حضرت مسیح کی حقیقت بیان کر دی کہ نہیں؟ سورہ مریم کی یہ آیات سنی تھی نجاشی رحمت اللہ علیہ نے جب حضرت جعفر ابن ابی طالب کی زبان سے، تو کیا کہا تھا تنکا اٹھا کر، خدا کی قسم جو ان آیات میں مسیح کا مقام بیان ہوا ہے، مسیح اس سے تنکا بھر بھی زیادہ نہیں ہے۔ لیکن اگر محمد الرسول اللہ کو خدا کا بیٹا بنا دیا گیا ہوتا یا خدا بنا دیا گیا ہوتا تو کون آتا اس کی اصلاح کے لیے؟ جیسے قرآن مجید کا تحفظ ہے، ایسے ہی محمد الرسول اللہ کا تحفظ ہے۔ وہ تحفظ ہوا کیسے ہے؟ جتنا قرآن مجید نے ایمفیسائز کیا حضور کی بشریت کو، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی ان کو بتاتے رہیے، بار بار بتائیے کہ مجھے کچھ اور نہ بنا لینا، میں بھی بشر ہوں، انسان ہوں۔ ہاں مجھ پر وحی ہوتی ہے، تم پر نہیں ہوتی، یہ فرق ہے۔ میں رسول ہوں، تم نہیں ہو۔ یہ بعد میں ذرا اور مسئلہ میں واضح کروں گا، ابھی صرف یہ نوٹ کیجئے کہ یہ تحفظ جو ہے، جیسے قرآن کو تحفظ دیا لیکن اس کے لیے ذرائع بھی ہے نا۔ یہ حفظ قرآن کا سلسلہ جو ہے یہ اس کا ذریعہ بنا، یہ رمضان میں تراویح جو ہے اس کا ذریعہ بنی۔ ہمارے ملکوں کے اندر تو حفاظ کو مسجدیں نہیں ملتی، تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور ایک جیسا کہ اینول جشن ہوتا ہے قرآن مجید کا، ہر حافظ اپنا حفظ تازہ کر رہا ہے، حفاظ لگے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تازہ کرنے میں۔
یہ ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جس کے ذریعے سے قرآن کو محفوظ کیا. تو حضور کو جو حفاظت دی اس کا ایک طریقہ کیا ہوا؟ قرآن مجید میں حضور کی بشریت کا نمایاں کرنا، اور دوسرا یہ کہ خود حضور نے ایسی باریک بینی سے روکا. یہ بھی آپ کو پسند نہیں تھا کہ میں آؤں تو تم کھڑے ہو جاؤ. سنا کہ نہیں سنا آپ نے؟ صحابہ کو آپ روکتے تھے. ایک صحابی کی زبان سے نکل گیا ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. فوراً ٹوک دیا اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے خدا کا مد مقابل بنا دیا؟ مشیت صرف اس کی ہے. یہ روک ٹوک، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنا پر اللہ نے تحفظ عطا فرمایا. یہ جو آپ نے فرمایا میری قبر کو کسی جلسے اور جشن کا مرکز نہ بنا لینا، فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے بنی اسرائیل پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو وہ میلہ گاہ بنا لیا. یہ ساری وہ ہیں، یہ تحفظات ہیں، یہ بچاؤ ہے. یہ امت کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ محبت اور عقیدت کا غلو جیسے پہلے ہوا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے کتاب والو اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو. یہ غلو محبت، غلو عقیدت ہے جس کی بنا پر وہ خدا کے بیٹے بنا دیے گئے. اور اگر وہ ہوتا یہاں اللہ کا نہ معلوم اللہ کے برابر کس طریقے سے حضور کو بنا دیا جاتا. لیکن قرآن نے خود حضور نے اس کی پیش بندی کی، جس کا ظہور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ امت تا حال بحیثیت مجموعی محفوظ ہے.